فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے مصریوں کی شورش۔ بلازری لکھتا ہے کہ اس کے بعد کے تمام مملکت اسلامیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے عثمان کے خلاف ایک رائے ہو گئے۔ چاروں طرف سے اعتراف کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسی زمانے میں جبکہ عبداللہ سرح عثمان کی طرف سے مصر کا حکمران تھا، محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر مصر میں وارد ہوئے اور محمد بن طلحہ کے ساتھ اپنے منصوبے میں ایک رائے ہو گئے۔ ان کے مصر میں آنے کی پہلی صبح تھی کہ محمد بن ابی حذیفہ نماز جماعت میں تاخیر سے آنے کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے بلند آواز سے کہا۔ عبداللہ سرح وہاں موجود تھا جب اس نے فرزند ابو حذیفہ کی آواز سنی، فرمان صادر کیا کہ جس وقت یہ نماز پڑھ لے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب محمد کو عبداللہ کے سامنے بٹھایا گیا تو اس نے فرزند ابو حذیفہ سے پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ کفار سے جنگ میں شرکت کی غرض سے تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ محمد بن ابی بکر: میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم لوگ بلوے اور فساد کرنے آئے ہو۔ پھر حکم دیا کہ دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ مجبور ہو کر ان دونوں نے محمد بن طلحہ کا ذریعہ پکڑا اور اس سے تقاضا کیا کہ حاکم کے پاس سفارش کرے کہ ہمیں کفار کے خلاف جنگ سے نہ روکے۔ اس ترکیب سے عبداللہ نے ان دونوں کو آزاد کر دیا اور خود جنگ کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن چونکہ یہ دونوں مشکوک تھے اس لیے حکم دیا کہ ان کے لیے الگ کشتی تیار کی جائے، اور اس لیے بھی کہ دونوں سے ان کا میل جھول نہ بڑھے، لوگوں سے اس کا میل جھول نہ بڑھے، اس سے بھی روکنا تھا۔ لیکن فرزند ابو بکر بیمار پڑ گئے اور وہ اس موقع پر حاکم مصر کے ساتھ نہیں جا سکے۔ مجبوراً محمد بن حذیفہ بھی ان کی عیادت میں رک گئے۔ جب محمد بن ابی بکر شفایاب ہوئے تو یہ دونوں مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ اس مدت میں سپاہیوں سے مسلسل میل جول کی وجہ سے ان سے بات چیت ہوئی۔ سپاہیوں نے انہیں ضروری اطلاعات فراہم کر دیں۔ اس طرح یہ لوگ خارجی دشمنوں سے جنگ کرنے کے بعد واپس ہوں تو لوگوں کے دلوں میں عثمان کے خلاف نفرت پیدا کریں، ان کے کرتوت بیان کر کے غم و غصہ بھر دیں۔ یہ روایت اصناب الاشراف بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، تاریخ طبری در بیان غزوات ذات السواری سال 31۔ بلازری دوسری جگہ لکھتا ہے کہ جس وقت حاکم مصر نے محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر کو حراست میں لیا تھا، محمد بن حذیفہ نے لوگوں کو خطاب کر کے تقریر کی، مصر والوں کو جان لینا چاہیے کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ یعنی عثمان کے خلاف جنگ کو ملتوی کر دیا ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اسی سال کہ جب عبداللہ کفار سے جنگ کے لیے نکلا، محمد بن حذیفہ اور محمد بن ابی بکر بھی اس کے ساتھ جنگ کرنے نکلے۔ راستے میں انہوں نے عثمان کے خلاف شرح حرکتوں اور برے اعمال کے لوگوں سے تذکرے کرتے رہے کہ کس طرح انہوں نے سنت ابو بکر اور عمر کو بھی پس پش ڈال دیا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ عبداللہ جیسا شخص جس کا خون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا، قرآن نے اس کے کفر کی گواہی دی ہے، ایسے شخص کو عثمان نے مسلمانوں کے جان و مال کا حکمران بنا دیا ہے۔ پھر یہ کہ ترید رسول کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، جسے رسول نے دھتکار دیا تھا، اسے انہوں نے پناہ دی ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے جلا وطن کیا تھا اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ انہی بنیادوں پر عثمان کا خون حلال ہے، اور اس طرح کی باتیں اسلامی سپاہیوں سے کہہ ڈالیں تاکہ ان کے دل سے حکومت کی ہمدردی ختم ہو جائے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا، خدا کی قسم ہم نے حقیقی جہاد چھوڑ دیا ہے۔ پوچھا گیا کہ کس جہاد کو کہہ رہے ہو؟ جواب دیا، عثمان سے جنگ اور جہاد۔ پھر ان سے بیان کیا کہ عثمان کی کارستانیاں کیا کیا ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل خلافت سے اس قدر منحرف کر دیے کہ جب جہاد سے واپس آ کر اپنے شہر اور دربار میں گئے تو تمام لوگ عثمان کے کرتوتوں کی ایسی ایسی برائیاں بیان کرنے لگے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 70 اور 71 پر موجود ہے۔ محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر کی پرچار میں اس قدر تاثیر تھی کہ لوگ عبداللہ سرا کی حکومت اور اس کے کرتوتوں کے سخت خلاف ہو گئے، اور جو انہیں مصریوں پر حکومت کر رہا تھا اس نے کوئی ظلم باقی نہیں رکھا تھا، یہاں تک کہ عبداللہ نے مصر کے بعض ایسے معزز حضرات جنہوں نے عبداللہ سرا کی شکایت عثمان سے کی تھی، انہیں اس قدر مارا تھا کہ ہلاک ہو گئے تھے۔ مصریوں نے عثمان سے عبداللہ سرا کی جو داد فریاد کی تھی، طبری اور دیگر تاریخ نگاروں نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ منجملہ ان کے مصر والوں نے اپنی شکایت میں عثمان کے سامنے ابن عدیس کو بات کرنے کے لیے آگے کیا۔ اس نے بھی عثمان کے سامنے عبداللہ کے خلاف بیان دیا اور یاد دلایا کہ کس طرح مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ یہ شخص مظالم ڈھاتا رہا ہے، مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتا، خود اپنے پاس رکھ لیتا ہے، جبکہ اس کی ناانصافیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے تو امیر المومنین کو خط دکھاتا ہے کہ خلیفہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہ روایت بھی تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 118، ابن اسیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 پہ موجود ہے۔ عنوان ہے آتش فتنہ بجھانے کے لیے امام کی مسیائی۔ ابن عاصم اپنی تاریخ میں 46 میں لکھتا ہے، صفحہ نمبر 46 پہ لکھتا ہے، مصر کے کچھ معزز افراد عبداللہ بن سعد بن سرا کی شکایت لے کر مدینے میں آئے اور مسجد رسول خدا میں اترے۔ وہاں انہوں نے مہاجرین اور انصار کے گروہ سے ملاقات کی۔ اصحاب نے جب ان کے مدینے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اپنے گورنر کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اپنے کاموں اور انصاف طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، اپنی شکایت خلیفہ کے سامنے پیش کرو، سارا واقعہ ان سے بیان کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ مصر کے حکمران نے خلیفہ کے حکم کے بغیر یہ سارے کام کیے ہوں۔ تم لوگ خلیفہ کے پاس جاؤ اور اپنے مصائب ان کے سامنے دہراؤ، تو عثمان اس کی سختی سے باز پرس کریں گے، اسے معزول کر دیں گے، اس طرح تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگر عثمان نے ایسا نہ کیا اور عبداللہ کے کرتوتوں کی تائید کی تو تم خود سمجھ جاؤ گے۔ مصر والوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دعائے خیر کے بعد کہا صحیح یہی ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا، لیکن ہماری استدعا ہے کہ آپ خود ہم لوگوں کے ہمراہ وہاں چلیں۔ حضرت علی نے جواب دیا وہاں میری موجودگی کی ضرورت نہیں، تم لوگ خود جاؤ اور سارا واقعہ ان سے بیان کرو، یہی کافی ہے۔ مصر والوں نے کہا اگرچہ یہی ہے لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ہمراہ چلیں اور جو کچھ پیش آئے اس کے گواہ رہیں۔ حضرت علی نے انہیں جواب دیا جو ذات ہم سب سے قوی تر ہے، تمام خلائق پر مسلط ہے اور بندوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ تم سب کا گواہ اور نگراں ہوگا۔ اشراف مصر عثمان کے گھر گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب یہ عثمان کے سامنے پہنچے تو عثمان نے ان کا بڑا احترام کیا، انہوں نے اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر پوچھا کس لیے آئے ہو، کون سی مصیبت آ پڑی کہ تم بغیر میرے گورنر یا میری اجازت کے مصر سے نکل پڑے؟ ہم اس لیے آئیں کہ آپ کے کاموں کی شکایت کریں اور آپ کا گورنر جو ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے اس کا مداوع چاہیں۔ اس کے بعد ابن عاصم نے اس گروہ کے دلائل جو عبداللہ کے خلاف عثمان کے سامنے پیش کی اور جو کچھ عثمان اور ان کے درمیان واقعہ پیش آیا ساری تفصیل اس میں لکھی ہے۔ عنوان ہے عثمان کے خلاف مدینے والوں کی شورش۔
عثمان اور اس کے کارندوں اور حاشیہ نشینوں کی غلط حرکات بڑھتی ہی گئیں۔ لوگوں کی شکایت اور اعتراض کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ مخالفت اور اعتراض کا سیلاب تمام اسلامی مملکت میں پھیل گیا۔ آخر میں سیلاب نے مدینے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بلازری اس حوادث کی اس طرح تشریح کرتا ہے: جب عثمان مسند خلافت پر بیٹھے تو اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش نہیں تھے، کیونکہ عثمان اپنی اقربا پروری بہت زیادہ کرتے تھے۔ اپنی 12 سالہ مدت خلافت میں اپنے خاندان کے اکثر ایسے لوگوں کو ولایت اور حکومت دے دی تھی جنہوں نے رسول کی صحبت بھی نہیں پائی تھی۔ ان سے خلاف توقع کام سرزد ہوئے، اس لیے اصحاب رسول خفا ہوتے اور اعتراض کرتے، لیکن عثمان ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے، کسی کارندے کی سرزنش نہیں کرتے، انہیں معزول کر دیتے تھے۔ خلیفہ نے اپنے آخر 6 سالہ دور حکومت میں اپنے چچیرے بھائی کو تمام مسلمانوں پر برتری دے دی تھی، انہیں حکومت دے کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا تھا۔ منجملہ ان کے عبداللہ بن سرا کو مصر کی حکومت دے دی تھی۔ اس نے کئی سال مصر پر حکومت کی۔ وہاں کے باشندوں نے بار بار اس کے ظلم و ستم کی شکایت کر کے داد چاہی، یہاں تک کہ عثمان نے مجبور ہو کر عبداللہ کو خط لکھا اور ڈرایا دھمکایا، لیکن عبداللہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی گھناؤنی حرکتیں نہیں چھوڑی، بلکہ ایک شکایت کرنے والے کو اس قدر مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ روایت اصناب الاشراف بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 25 اور 26 پر موجود ہے۔ جب مصائب حد سے زیادہ بڑھ گئے، مسلمانوں کو عثمان اور اس کے کارندوں کی غلط حرکات برداشت سے باہر ہو گئیں، تو مدینے کے اصحاب رسول نے تمام شہروں کے مسلمان بھائیوں کو خطوط لکھے اور انہیں عثمان کے خلاف جہاد کرنے پر ابھارا۔ طبری نے اس خط کا متن یوں تحریر کیا ہے: تمام لوگ جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین کے لیے مدینے سے باہر ہو، حالانکہ جو شخص تم پر حکومت کر رہا ہے وہی دین محمد کو تباہ کر رہا ہے۔ ابن اسیر کی روایت میں خط کا فقرہ یہ ہے کہ تمہارا خلیفہ دین محمد کو تباہ کر چکا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید میں ہے کہ خط کے آخر میں لکھا گیا تھا: اس کو خلافت سے خلا کر دو، اس کی خلافت کا جوا اتار پھینکو۔ اس کے بعد تو چاروں طرف سے ناراض لوگوں کا ہجوم پہنچ گیا اور آخر کار انہیں قتل کر ڈالا۔ بلازری لکھتا ہے: 34 ہجری میں کچھ اصحاب رسول نے اپنے تمام صحابہ دوستوں کو خط لکھ کر عثمان کی روش بیان کی، یہ کہ انہوں نے قوانین اور سنت رسول کو بدل ڈالا ہے، اس کے کارندوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں ان کی چاروں طرف سے شکایتیں رہی ہیں۔ اگر تم راہ خدا میں جہاد کے خواہ ہو تو جلد مدینے پہنچو۔ اس سال اصحاب رسول میں ایک شخص بھی عثمان کی طرف سے صفائی دینے والا اور جانبداری کرنے والا نہیں تھا، سوائے زید بن ثابت کے۔ ابو اسید انصاری اور حسان بن ثابت اور کعب بن مالک کے تمام مہاجرین اور دوسرے لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ عثمان سے گفتگو کریں اور واعظ و نصیحت کر کے انہیں راہ راست پر لائیں۔ حضرت علی علیہ السلام عثمان کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی: لوگ میرے پاس آ کر تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تم سے کیا کہوں۔ کوئی بات تم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جسے میں بتاؤں۔ تمہیں راستہ سجھانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تمہیں میں آگاہ کیا کروں؟ تم نے رسول کی صحبت پائی ہے، ان سے باتیں سن کر اور دیکھ کر میری طرح بہرہ مند ہوئے ہو۔ ابو قحافہ اور خطاب کے بیٹے تم سے زیادہ نیک اور شائستہ تر نہیں تھے، کیونکہ تم رسول سے دامادی اور رشتہ داری کی قربت رکھتے ہو۔ تم رسول کے داماد ہو، اس لیے اپنے آپ میں اور اپنی جان سے ڈرو۔ تم اس طرح اندھے ہو کر چل رہے ہو کہ تمہیں بینا کرنا بہت مشکل ہے، اور اس طرح جہالت اور نادانی کے کنویں میں گر چکے ہو کہ تمہیں باہر نکالنا مشکل ہے۔ عثمان نے جواب دیا: خدا کی قسم، اگر تم میری جگہ پر ہوتے تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے اور صلہ رحم کرنے میں کی بنا پر تمہیں سرزنش نہیں کرتا۔ اگر تم اپنے پریشان حالوں کو پناہ دیتے اور جنہیں عمر نے کاموں پر لگایا تھا انہیں ہٹا کر انہیں مقرر کرتے تو میں تمہاری ملامت نہ کرتا۔
تمہیں خدا کی قسم ہے، آخر تم ہی بتاؤ، کیا مغیرہ بن شعبہ جو کسی طرح بھی لائق نہ تھا عمر نے حکومت نہیں دی تھی؟ کیوں صحیح ہے؟ تب آخر کیوں اب جب کہ میں نے اپنے رشتہ دار فرزند عامر کو گورنری دے دی ہے تو مجھے ملامت کر رہے ہو؟ تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب عمر کسی کو حکومت دیتے تھے تو پورے طور سے اس پر حاوی رہتے تھے، پہلے اسے اپنے پاؤں تلے روند ڈالتے تھے، جب اس کے خلاف شکایت ملتی تو اس پر سختی کرتے، اسے حاضر ہونے کا نوٹس دیتے اور اس بارے میں سخت کارروائی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے ضعف نفس اور نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کیا یہ لوگ میرے رشتہ دار تمہارے بھی رشتہ دار اور انہیں اپنے نہیں ہیں؟ بیان کیا جا چکا ہے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم چچیرے بھائی ہیں۔ ہاں، اپنی جان کی قسم یہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے پاس فضیلت اور تقوی نام کی چیز نہیں ہے۔ ان کے مقابل دوسروں کو میرے نزدیک امتیاز حاصل ہے۔ کیا عمر نے معاویہ کو حکومت نہیں دی تھی؟ معاویہ اپنے سارے وجود سے عمر سے لرزتا تھا، ان کا مطیع و فرما بردار تھا۔ وہ عمر کے غلام یرفع سے اتنا ڈرتا تھا جتنا عمر سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن وہ بھی آج کل منمانی کر رہا ہے، کاموں میں بے اعتنائی برت رہا ہے، جدھر چاہتا ہے خواہشات کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور تمہاری اطلاع کے بغیر جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہی عثمان کا حکم ہے۔ اس قسمہ پرسی کی عوام شکایت کرتے ہیں تو تم میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوتی اور نہ کوئی اقدام کرتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور عثمان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جانے کے بعد عثمان ممبر پر گئے اور تقریر کے درمیان کہا، ہر چیز کے لیے آفت ہے اور ہر کام کے لیے نقصان ہے۔ اس امت کی آفت اور نقصان یہ ہے کہ پارٹی بندی اور عیب جوئی کرنے والے لوگ جو ظاہر داری میں وہ کام کرتے ہیں جو تم پسند کرتے ہو، اور چھپے چوری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جسے تم پسند نہیں کرتے، شتر مرغ کی طرح ہر آواز پر دوڑ پڑتے ہیں اور بہت دور کی گھاٹ کو پسند کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم لوگ ایسے ہو کہ انہیں چیزوں کو عمر کے زمانے میں مان لیتے تھے، میرے زمانے میں تنقید کرتے ہو اور حکم سے سرتابی کرتے ہو، حالانکہ عمر تمہیں پیروں سے رونتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر کوٹتے تھے، اپنی زبان کی تیزی سے تمہیں اکھاڑ پھینکتے تھے۔ تم لوگ بھی جان کے خوف سے ان کے فرما بردار رہتے، لیکن میں ہوں کہ تمہارے ساتھ نرمی اور ملائمت کا برتاؤ کرتا ہوں، اپنی زبان اور ہاتھ کوتا کر لیے ہیں تو میرے اوپر سختی کر رہے ہو، میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اس موقع پر مروان نے بھی جو کچھ کہنا چاہا، لیکن عثمان نے کہا، چپ رہو۔ یہ روایت بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96، ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63، ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303، ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے۔ عنوان ہے مروان حکم۔ چونکہ ان تفصیلات میں مروان کا نام کئی جگہ پر آیا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس مشہور شخصیت کا تعارف کرا دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد بنی امیہ کی سلطنت اسی کو ملی۔ یہ مروان اس حکم بن ابی عاص کا بیٹا ہے جس کا ہم نے ولید کی گورنری کے ذیل میں تعارف کرایا ہے۔ مروان کی کنیت ابو عبد الملک تھی۔ جب اس کے باپ حکم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق طائف جلا وطن کیا گیا، یہ بچہ ہی تھا۔ یہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ عثمان کی خلافت کے زمانے تک جلا وطنی کی زندگی گزارتا رہا، لیکن جب عثمان خلیفہ ہوئے تو ان سب کو مدینہ بلا لیا، مروان کو اپنے سے قریب کر لیا اور کتابت دیوان یعنی سیکریٹری کا عہدہ بھی دے دیا۔ مروان کا خلیفہ کے یہاں رسوخ ہی اصل وجہ ہے، عثمان کی بدبختی اور لوگوں کی رنجش کی۔ بالآخر لوگوں نے بغاوت کر دی۔ جس زمانے میں بلوائیوں نے عثمان کا محاصرہ کر رکھا تھا، مروان باغیوں سے نرمی کے بجائے پیکار پر آمادہ ہو گیا۔ اس جھڑپ میں اس کی گردن پر شدید چوٹ آئی اور گردن کی ایک رگ ٹوٹ گئی، اور آخری عمر تک اس چوٹ کی وجہ سے گردن کی کجی جھیلتا رہا۔ لوگ تمسخر کے طور پر خیط
باطل کہتے تھے۔ اس کے بھائی نے مروان کی بیوی کے لیے یہ اشعار کہے۔ عربی میں شعر ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ سے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، ترجمہ ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے مروان کو دیکھ کر فرمایا، تجھ پر افسوس ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تیرے بچوں سے جھیلے گی اس پر افسوس ہے۔ مروان جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لشکر عائشہ میں شامل تھا۔ جب معاویہ کی حکومت ملی تو اسے مدینہ، مکہ اور طائف کا گورنر بنا دیا، لیکن 48 ہجری میں اس کو ہٹا کر سعد بن ابی عاص کو گورنر بنا دیا۔ جس وقت معاویہ بن یزید بن معاویہ کا شام میں انتقال ہو گیا، اس نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تو شام والوں نے مروان کی بیعت کر لی، لیکن ضحاک بن قیس فہری اور اس کے دوستوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ نتیجے میں مروان اور ضحاک کے درمیان مرج راحت دمشق میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ضحاک قتل کیا گیا اور شام و مصر مروان کے زیر نگی آ گئے۔ اس کے بعد تمام مملکت اسلامی پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے یزید کی زوجہ سے شادی کر لی۔ ایک دن مروان نے یزید کے بیٹے خالد کو غصے میں یا ابن رتبۃ الاسد، یعنی انتہائی غیر مہذب اور گندی گالی ہے یہ، کہہ کے پکارا۔ خالد نے جواب دیا، تو امانت رکھنے والوں کے لیے خائن ہے۔ پھر جا کر اپنی ماں سے شکایت کر کے سارا مسئلہ بیان کیا۔ خالد کی ماں نے اس کو خود اپنی توہین سمجھ کر بیٹے سے کہا، یہ بات اپنے ہی تک رکھو، خاص طور سے مروان نہ سمجھے کہ تم نے مجھ سے کہا ہے۔ اس نے گالی کے بدلے میں اپنی کنیزوں سے تنہائی میں منصوبہ بیان کر کے ان سے مدد چاہی اور انتظار کرنے لگی۔ جیسے مروان کمرے کے دروازے پر آیا، اس نے زمین پر پٹک دیا۔ خالد کی ماں نے خود کمبل اس کے منہ پر ڈال دیا اور بیٹھ گئی۔ اتنی دیر بیٹھی رہی کہ مروان مر گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مروان ان چند لوگوں میں سے ہے جو بیوی کے ہاتھوں مارا گیا، اور یہ روایت حالات مروان کے لیے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384 اور استیاب اصحابہ میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے اخلاق، مقتضیات اور طرز تفکر کی ساری باتیں اگلے صفحات میں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر جلد اول کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں جلد دوم آپ سب کی سماعتوں کی نظر